آخر شمر کی بھڑکائی ہوئی قوم تنے تنہا اور مظلوم شہزادہ پر تلواریں چلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کے بغیر ٹلنے والے نہیں ہیں تو یہ رجز پڑتے ہوئے میدان میں آ جاتے ہیں۔ میں اس علی کا فرزند ہوں جو بہترین بنو ہاشم تھے۔ نسبی فخر کے وقت یہ بات میرے لیے کافی باعث افتخار ہے، اور میرے نانا رسول خدا تھے جو ساری خلق سے افضل ہیں، اور ہم لوگ انسانیت کے لیے اللہ کا روشن چراغ ہیں، اور میری والدہ فاطمہ ہیں جو رسول اللہ کا جگر پارا تھیں، اور میرے چچا حضرت جعفر تیار ہیں۔ ہم پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، سچی کتاب اللہ کے ہم پر نازل ہوئی، اور ہمارے گھرانے میں ہدایت دی اور نیکی کا چرچا ہے۔ ہدایت وحی اور نیکی کا چرچا ہے۔ چشم و فلک میں یہ منظر کبھی نہ آیا ہوگا۔ 20,000 عراقی سورما ایک طرف، جس میں ماں ہتھیار کے ساتھ 20,000 سے بھی زائد، بعض علماء کی زبانی میں نے سنا کہ 20,000 22,000 نہیں بلکہ 1,20,000 یا 22,000 کا لشکر، یزیدی لشکر پورے ہتھیار کے ساتھ آیا میدان میں، اور ایک طرف مظلوم مجاہد، ایک طرف انعام و اکرام کی لالچی مصلح فوج، ایک طرف راہ حق میں بھانجے بھتیجے بیٹے قربان کرنے والا تنہا مسافر، ایک طرف شکستہ دل ہے، خستہ جاں ہے، غم زدہ غم خوردہ ہے، اور پھر گرمی کی شدت، پیاس لمحہ و لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بے حیا ابن شیر خدا کے مقابل آیا، اپنی بہادری کی ٹینگیں مار رہا تھا، غرور و تکبر میں سرشار تھا، اپنے لشکر اور انتہا تنہائی امام پر نازاں ہے۔ ظالم نے تلوار کھینچی، ابھی وار کرنا ہی چاہتا ہے، ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ فاتح خیبر کے لال نے ایک ہی ضرب میں سر کاٹ کر دور پھینک دیا۔ غرور و شجاعت خاک میں مل گئی۔ دوسرا بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلے میں اپنی ہنر مندی کا مظاہرہ کر کے سیاہ دلوں میں سرخ روی حاصل کرے۔ کہنے لگا کہ بہادرانے کوہ شکن میری بہادری کا لوہا مانتے ہیں، مصر و شام اور عراق میں میری شجاعت کے گلگلے ہیں۔ حسین، آج تم بھی میرے داؤ پیچ دیکھو گے۔ کوفہ کی فوج اس کی یہ بڑائیوں سے بہت خوش ہوئی۔ ابن سعد کے لشکریوں کو یقین تھا کہ امام پر بھوک پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے کمزور کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں امام پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ سپاہ شام کا یہ سرکش گستاخ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میرے مقابل اس دلیری سے جو بھی آتا ہے سمجھتا ہے کہ بے کس بے کم ہوں۔ یاد رکھ کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں میرے سامنے۔ یہ سن کر شامی جوان کو اور زیادہ تیش آ گیا، اس نے بڑھ کر حضرت امام پر وار کیا۔ آپ نے وار بچا کر اس کی کمر پر تلوار ماری، معلوم ہوتا تھا کھیرا ہے جو کٹ کر کے دور گرا ہے، کٹ کر کے دور گرا ہے۔ ابن سعد کے لشکر کو اطمینان تھا کہ امام حسین کے بغیر اب باقی تو رہا ہی کوئی نہیں، کب تک نہ تھکیں گے، ایک ایک کے مقابلے میں ہمارا کوئی بہادر تو کامیاب ہوگا۔ اسی طرح یک بعد دیگرے
ایک ایک سورما آتا رہا. ابن زہرا نے کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، گردن پر ماری تو خزاں کے پتوں کی طرح اڑنے لگی. کسی کے حمائل ہاتھ مارا تو قلمی تراش دیا، خود کاٹے. مغفرات اڑا دیے، جوشن آئینے قطع کر دیے، نیزہ پر اٹھا کر پٹکا، پسلی پسلی چور کر دی. کسی کے سینے میں نیزہ مارا تو پار کر دیا. معلوم ہوتا تھا کہ زمین کربلا میں لاشوں کے کھیت بو دیے گئے ہیں. بڑے بڑے فخر روزگار ختم ہو گئے. بہادران کوفہ کی لاشوں کے انبار لگا دیے. دشمن کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ اندازہ رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زن و اطفال کو بیوہ و یتیم بنا دے گا. اس کی تیغ خون شام سے کوئی بچ کر نہ نکل سکے گا. موقع مت دو، چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار بھی حملہ کر دو. ماہ جرف و حقانیت پر جور و جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی. ہزاروں کوفی تنہا امام پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے دوڑ پڑے اور تلواروں سے حملہ کر دیا. حیدر کرار کے شہزادے نے انہیں بڑھ کر روکا اور ایسا جوابی حملہ کیا معلوم ہوتا تھا جو بکریوں کا ایک ریوڑ ہے کہ شیر سے جان بچاتا پھر رہا ہے. امام حسین نے جس طرف گھوڑا بڑھایا پرے کے پرے کاٹ ڈالے. دشمن ہیبت زدہ ہو گیا، فوج کے پاؤں اکھڑ گئے. شدت قتال سے آپ پر تشنگی غالب آنے لگی. آپ قطاروں کو کاٹتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے. شمر چلایا، حسین حسین کو پانی نہ پینے دینا اور ورنہ ہمارا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچے گا. آپ نے پانی کا چلو اٹھایا، چلو میں بھر کر پانی کو اٹھایا کہ ایک یزیدی نے ایک تیر کا نشانہ لگایا، دندان مبارک پر تیر مارا. دہنے اتھر سے خون کا فوارہ چھوٹا اور پانی کا چلو خون کے چلو میں تبدیل ہو گیا. آپ نے اس کو آسمان کی طرف اچھال کر عرض کیا، یہ حوصلے اہل رضا تو بھی دیکھ لے، یہ حوصلے اہل رضا تو بھی دیکھ لے، وہ بے نیاز خون وفا تو بھی دیکھ لے. ابن سعد اور اس کے مشیر بہت گھبرائے کہ کوفیوں کی عزت خاک میں مل جائے گی. تمام ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان سے شکست کھا گئی. تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ ہمیشہ ہمیں رسوا کرتا رہے گا. کوئی تدبیر ہو کہ اس شیر سے اپنی بھیڑیں بچا سکیں یا اسے کسی دھوکے سے جال میں پھنسا سکیں. تجویز یہ ہوئی کہ تلواروں کی جگہ ہم جیت نہیں سکتے، تلواروں سے ہم نہیں جیت سکتے. حسین کی ایک تلوار ہزاروں پر حاوی ہے، ہزاروں پر حاوی ہے حسین کی ایک تلوار. اس کے بغیر اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ چاروں طرف سے امام پر تیروں کی بارش کر دو، تیروں کی بارش کی جائے. ہر طرف سے تیر برسنے لگے. گھوڑا زخموں سے چور چور ہو گیا. جسم نازنین ہزاروں تیروں سے چلنی ہو گیا. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. کسی نے کیا خوب اشعار کہے ہیں کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے. اس طرح لشکر اعداء میں صف آرائی ہے، اس طرف لشکر اعداء میں صف آرائی ہے. یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، تنے تنہا ہیں. برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، برچیاں
کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ خون میں تر بیچ امامے کے ہیں سر زخمی ہے، خون میں تر بیچ امامے کے ہیں سر زخمی ہے جبی چاند سی پر نور مگر زخمی ہے، اور سینہ سب برچھیوں سے تابا کمر زخمی ہے، تیر بیدار سے دل زخمی جگر زخمی ہے، اور شدت ضعف سے جس جاں پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔